السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آج کی میری ویڈیو اسپیشلی ہے میٹرک یعنی 9th اور 10th کے اسٹوڈنٹس کے لیے. بالکل ابھی آپ لوگوں کی کلاسز سٹارٹ ہوئی ہیں اور آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ اتنے مشکل کانسیپٹس ہیں, سلیبس کا پورا پہاڑ ہے, اتنی موٹی بکس ہیں, اتنے زیادہ کانسیپٹس, ساتھ پریکٹیکلز, اتنی ساری چیزیں ہم ایک ٹائم پہ کیسے مینیج کریں گے. اچھے مارکس لینے کے لیے تو ہمیں پورا دن پوری رات پڑھنا پڑے گا. تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا آپ نے, because in this video I'm going to tell you 7 things that every metric student should do to get their desired marks by doing very less efforts. ٹوٹل 7 ٹپس میں آپ کو بتاؤں گی, اور اس میں سے اگر آپ نے 5th والی ٹپ کو فالو کر لیا تو بہت کم محنت کر کے آپ بہت زیادہ مارکس لے سکتے ہیں. اور یہیں پہ بہت سارے اسٹوڈنٹس غلطی کر دیتے ہیں, اسے ایک امپورٹنٹ چیز کو اگنور کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے مارکس بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں, اور یہ چیز میں نے خود بھی ایکسپیرینس کی ہوئی ہے. میٹرک میں آتے ہی ہر اسٹوڈنٹ جو ایک چیز فیس کرتا ہے وہ ہے گھر والوں کی ایکسپیکٹیشنز اور خاندان والوں کی باتوں کا پریشر. تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے دیٹ از ٹو ٹیکل دا سوشل پریشر پراپرلی. سب سے پہلی چیز جو آپ نے اپنے دماغ میں بٹھانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں, اپنے کریئر کے لیے پڑھ رہے ہیں, کسی کو امپریس کرنے کے لیے یا پھر کسی کی بھی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اترنے کے لیے آپ نہیں پڑھ رہے. جب بھی آپ پڑھ رہے ہوں آپ نے ان چیزوں کو اپنے مائنڈ میں بالکل بھی نہیں لانا کہ اگر میرا ٹیسٹ برا ہوا, میرے ایگزامز برے ہوئے, میرا رزلٹ اچھا نہیں آیا تو کیا ہوگا, میری کزنز کے میرے سے زیادہ مارکس آ گئے تو کیا ہوگا, میری فرینڈس کے زیادہ مارکس آ گئے تو کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں سوچنے سے نہ تو آپ کا رزلٹ اچھا آئے گا, نہ آپ کے ایگزامز اچھے ہوں گے. صرف اور صرف یہ ہوگا کہ جو چیزیں آپ نے یاد کی ہوں گی وہ ساری آپ بھول جائیں گے اور آپ کا اچھا بھلا پیپر خراب ہو جائے گا. تو بالکل آپ نے ٹینشن فری رہ کے اپنا پورا سال اچھے سے پڑھنا ہے. ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ اچھے سے پڑھیں, اتنا اچھا پڑھیں کہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے. دوسری چیز جو سارے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ کرتے ہیں وہ ہے اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرنا. سو دا سیکنڈ تھنگ یو ہیو ٹو ڈو از ٹو اسٹاپ کمپیئرنگ یور سیلف ود ادرس. کیونکہ ہر بندہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے, ہر کوئی ایک ڈیفرنٹ پیس پہ چیزوں کو سیکھتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی فرینڈ نے پہلے ویک میں ہی یا پہلے سیشن کے فرسٹ منتھ میں ہی اس نے 2-3 چیپٹرز پورے اچھے سے یاد کر لی اور آپ نے صرف ابھی تک فرسٹ چیپٹر آدھا کیا ہے تو آپ کے اس سے کم مارکس آئیں گے. آپ نے صرف کنسسٹنٹ رہنا ہے, روز کا روز پڑھنا ہے, اپنے آپ کو بہت زیادہ پریشرائز نہیں کرنا, دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر کے آپ نے اسٹریس میں نہیں جانا. بہت زیادہ اسٹریس لینے سے جو تھوڑا بہت آپ پڑھ سکتے ہیں وہ بھی آپ سے کوئی نہیں پڑھا جانا. تو اس لیے آپ نے کوئی بھی اسٹریس نہیں لینا, خود کو دوسروں سے کمپیئر نہیں کرنا. کمپیئر کرنا بھی ہے تو اپنی پرفارمنس کو کمپیئر کریں کہ لاسٹ ویکنڈ پہ میں نے صرف 2 سبجیکٹس کیے تھے تو اس ویکنڈ پہ میں 3 کروں گی, اور جتنا میں پہلے پڑھتی تھی اب میں اس سے زیادہ پڑھ کے دکھاؤں گی. اور اس طرح اپنی پرفارمنس کو آپ کل کی پرفارمنس کو آج کی پرفارمنس سے کمپیئر کریں, نہ کہ خود کو دوسروں سے کمپیئر کریں. The third thing you have to do is to start your studies right from the first day rather than waiting for first 2-3 months to start serious studies. بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ غلطی کرتے ہیں کہ جیسے ہی ان کا نیا سیشن سٹارٹ ہوتا ہے, 9th سٹارٹ ہوتی ہے یا 10th کی کلاسز سٹارٹ ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی پہلے ہفتے میں کون پڑھتا ہے, ابھی تو کلاسز شروع ہوئی ہیں, تھوڑا انجوائے تو کر لیں, آخری سال ہے اسکول کا, تھوڑا ہم انجوائے کر لیں, میموریز بنا لیں, یہ وہ. تو آپ نے یہ غلطیاں بالکل بھی نہیں کرنی کہ جی ابھی تو میرے دوست نے بھی پڑھنا نہیں شروع کیا, ابھی کون پڑھتا ہے, کوئی بھی نہیں پڑھ رہا, بعد میں پڑھ لیں گے, خیر ہے, اسیسمنٹس ہی ہیں, ٹیسٹ ہی ہیں, چیک پوائنٹس ہیں, کوئی بات نہیں, پری بورڈز میں پڑھ لیں گے, بورڈز میں پڑھ لیں گے, سینڈ اپس میں پڑھ لیں گے. وہ جو آپ بات کرتے رہتے ہیں نا وہ بات پھر کبھی بھی نہیں آتا. تو اسی لیے آپ نے ڈے 1 سے اپنی اسٹڈیز کو سیریس لینا ہے اور کسی کے پیچھے لگ کے نہیں رہنا, کسی کو نہیں دیکھنا کہ ابھی تو میری فرینڈز نے پڑھنا نہیں شروع کیا یا میری کلاس فیلوز ابھی نہیں پڑھ رہی. کیونکہ آپ کی مارک شیٹ پہ آپ کے اپنے ہی مارکس آئیں گے, ان کے مارکس آپ کی مارک شیٹ پہ نہیں آئیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کنسسٹنٹلی پڑھیں اور آپ کا کوئی بھی دن ضائع نہ ہو تو آپ نے اپنا ٹائم ٹیبل بنانا ہے, اور اپنا ٹائم ٹیبل آپ نے خود بنانا ہے. کسی بھی اپنے بڑے بہن بھائی کو نہیں آپ نے کہنا کہ آپ پلیز مجھے ٹائم ٹیبل بنا دیں, یا اے آئی سے نہیں بنانا, کیونکہ آپ اپنے آپ کو سب سے زیادہ اچھے سے جانتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے دن میں کس ٹائم کیا کام کرنا ہے, اسی لیے آپ نے اپنا ٹائم ٹیبل خود بنانا ہے. جب آپ اپنے لیے ٹائم ٹیبل بناتے ہیں تو 24 گھنٹوں کا ایک دن آپ کے پاس چھوٹے چنکس کی فارم میں بریک ڈاؤن ہو کے آ جاتا ہے, اور بلیو می تب آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ دن کتنا بڑا ہے جس کو آپ فالتو ایکٹیویٹیز میں ضائع کر رہے ہوتے ہیں. ٹائم ٹیبل بنائے بغیر آپ کو کبھی بھی نہیں ریئلائز ہو سکتا کہ دن کتنا بڑا ہوتا ہے اور ایک دن میں آپ کتنے سارے کام کر سکتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میٹرک میں بہت کم ایفرٹس کر کے آپ کے زیادہ مارکس آ جائیں تو آج ہی آپ نے اپنا ٹائم ٹیبل بنانا ہے, اس میں اپنے سونے جاگنے کھانے پینے کھیلنے کودنے ہر چیز کا ٹائم آپ نے لکھ لینا ہے,
اور یہ نہیں کرنا کہ صرف پڑھائی کا ٹائم آپ لکھیں کہ میں دن میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے پڑھوں گا. آپ نے اپنی ہر ایکٹیویٹی کے ٹائم کو ڈیوائڈ کرنا ہے. اس سے آپ کو ایک کلیئر روڈ میپ مل جائے گا اور آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی. اب آ جاتے ہیں سب سے مین ٹپ پہ اور سب سے مین ٹاپک پہ کہ آپ کی جو لینگویجز والے یا پھر جو نان کور ایزی سبجیکٹس ہوتے ہیں جیسے کہ انگلش، اردو، اسلامیات، ان کو آپ نے بالکل بھی اگنور نہیں کرنا بلکہ ان پہ بھی آپ نے ایکولی فوکس کرنا ہے اور اپنے ٹائم ٹیبل کو بیلنس رکھنا ہے تاکہ آپ سائنسز کو اور لینگویجز کو ساتھ ساتھ لے کے چل سکیں. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ پورا سال آپ صرف میتھس، فزکس، بایو، کمپیوٹر سائنس یہ ساری چیزیں پڑھتے رہیں اور لینگویجز کو آپ بالکل چھوڑ دیں، کیونکہ انگلش، اردو، اسلامیات یہ مارکس گیننگ سبجیکٹس ہوتے ہیں. ان میں آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کم محنت کر کے آپ ان میں زیادہ مارکس لے سکتے ہیں اور اگر آپ ان 3 سبجیکٹس کو اگنور کر دیتے ہیں تو آپ کے مارکس پہ بہت برا ایفیکٹ آتا ہے. اگر آپ سائنسز میں اچھے نہیں ہیں، میتھس میں اچھے نہیں ہیں اور ساتھ آپ لینگویجز پہ بھی فوکس نہیں کر رہے تو پھر آپ کے مارکس کہاں سے آئیں گے؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ سائنسز میں کم مارکس آنے کے باوجود بھی آپ کے اوور آل مارکس زیادہ آئیں اور آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق آئیں تو آپ نے لینگویجز کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا. The sixth and the most important thing you have to do is to always take care of your mental health. آپ نے کبھی بھی راتوں کو جاگ کے نہیں پڑھنا. یہ نہیں کرنا کہ آپ ساری رات جاگ کے پڑھیں اور لگاتار پڑھیں، کوئی بھی بیچ میں آپ بریکس نہ لیں. ذرا سے آپ کے مارکس کم آ جائیں تو اس میں آپ رونا دھونا مچا دیں، اپنے دماغ پہ اس کو حاوی کر لیں. بلکہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ صبح آپ نے جلدی ٹائم سے اٹھنا ہے. ٹائم سے آپ کیسے اٹھ سکیں گے؟ جب آپ رات کو جلدی سوئیں گے. رات کو آپ نے جلدی سونا ہے، صبح جلدی آپ نے اٹھنا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے سونا نہیں ہے. یہ جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت ہر جگہ خاموشی ہوتی ہے اور اس وقت جتنے فوکس سے آپ پڑھ سکتے ہیں اتنے فوکس سے آپ دن کے کسی بھی حصے میں نہیں پڑھ سکتے. ویسے سننے میں یا فرینڈس کو بتانے میں تو بہت کول لگتا ہے کہ یار میں نے ساری رات جاگ کے پڑھا ہے، تو لیکن جتنا یہ آپ کے مینٹل ہیلتھ کو خراب کر رہا ہوتا ہے وہ تب آپ کو ریئلائز ہوتا ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے. آپ نے صرف میٹرک میں تو نہیں پڑھنا ہوتا کہ آپ یہیں پہ راتوں کو جاگ کے اور ٹینشنز لے کے اپنا دماغ یہیں پہ خراب کر بیٹھیں اور آگے کے لیے استعمال کرنے کے لیے آپ کے پاس دماغ ہی نہ بچے. The last thing you have to do is to believe in gradual improvement. کبھی کبھی ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ٹیسٹ کی تیاری بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنا پورا ٹائم بھی اس کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے مارکس نہیں آتے. ایک میں آپ کو بہت آنیسٹلی چیز بتاتی ہوں، میں نے پورا سال اپنے لیے میتھس کی تیاری کی اور پورا سال میں نے میتھس کو ٹائم دیا اور کسی سبجیکٹ کو میں نے ٹائم ہی نہیں دیا. پھر بھی جب بھی کوئی میرا میتھس میں ٹیسٹ آتا تھا تو اس میں مارکس میرے ہمیشہ ایبسولوٹ زیرو مطلب 0.1 بھی نہیں، ہمیشہ 0 مارکس آتے تھے. لیکن جب فائنل ایگزامز ہوئے تو میرا وہ پیپر اتنا اچھا ہوا اور ساری جو میری محنت تھی وہ وصول ہو گئی. تو آپ نے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ آپ ایک ہی دن پڑھیں گے اور تبھی آپ کے فل مارکس آ جائیں گے. ہو سکتا ہے آپ کی لک اچھی ہو، کام کر جائے، لیکن اگر نہیں آتے تو آپ نے رونے دھونے نہیں مچا دینے. آپ نے اس چیز پہ یقین رکھنا ہے کہ گریجولی اور سلولی آپ کی ریزلٹس اور مارکس امپروو ہونے لگ جائیں گے اور ایک دن آپ کو بھی آپ کے ڈیزائرڈ مارکس ضرور ملیں گے انشاءاللہ. تو آج کے لیے صرف اتنا ہی. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہی ہوگی. آپ نے مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے اور بتانا ہے کہ اس ویڈیو کا بیسٹ پارٹ یا بیسٹ ٹپ آپ کے لیے کون سی تھی اور کون سی ٹپ آپ کو سب سے زیادہ مشکل لگے گی اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اور آپ نے مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ کیا میں اس ویڈیو کا پارٹ 2 بناؤں یا نہیں. اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے تھوڑی سی بھی ہیلپ فل رہی ہو یا یہ ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو آپ نے ویڈیو کو ضرور لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.